اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور ماہ سیام، ماہ رمضان آپ کا بڑی اچھے انداز سے عبادات میں، اللہ کی یاد میں گزر رہا ہوگا۔ تو آج میں آپ کو ایک بڑا زبردست قسم کا وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ جو لوگ پریشانیوں کے اندر گھیرے ہوئے ہیں، مشکلات کے اندر ہیں، اور رزق کی تنگی کی وجہ سے وہ پریشان حال ہیں، طرح طرح سے لوگوں سے وظائف پوچھتے ہیں، کوئی کیا وظیفہ بتا رہا ہے، کوئی کون سا وظیفہ بتا رہا ہے، کبھی انٹرنیٹ سے سرچ کیا، کبھی فیس بک پر دیکھا، کبھی تو وہ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آج اب اس وظیفے کو کیا جائے، یہ کروں تو یہ چھوڑ دوں، یہ والا کروں، چونکہ مختلف بتانے والے اور بتاتے ہیں، ایک بتائے گا وہ اور بتائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کوئی غلط بتا رہا ہوگا، ہر آیت کا، ہر وظیفے کا اپنا ایک رنگ ہے اور اس کی اپنی ایک برکات ہیں، لیکن جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، تقریباً یہ وظیفہ سب کے اندر مشترک ہوگا، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ وظیفہ ہے، جس کی احادیث کے اندر بھی بڑی فضیلت آئی ہے کہ استغفار پڑھنا ہے آپ نے، لیکن طریقہ بعض لوگوں کو نہیں آتا کہ وہ پڑھنا کس طرح ہے، کیسے پڑھیں گے تو اس کے برکات اور فوائد حاصل ہوں گے۔ تو آپ طریقہ یہ کیا کریں کہ نماز کے بعد، ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں چلتے پھرتے، لیکن آپ روٹین بنائیں گے نا تو اس کے اندر آپ کو ایک دوام حاصل ہوگا، اور ایک آپ کا پیریڈ اس کے اندر منتخب ہو جائے گا کہ آپ نے اس وقت کے اندر ہی کرنا ہے۔ ویسے چلتے پھرتے میں آپ گن نہیں پائیں گے کام کرتے ہوئے، تو یہ ایک تاکہ کم از کم آپ دن میں 700 مرتبہ آپ نے پورا کرنا ہے۔ تو آپ ہر نماز کے بعد اگر 100 دفعہ پڑھیں تو 5 نمازوں میں تو 500 مرتبہ یہ ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ اگر آپ چلتے پھرتے پڑھتے رہے تو یہ 700 سے اوپر جتنا بھی ہو جاتا ہے اس کا کوئی نہیں ہے، 700 کم از کم یہ ہونا چاہیے۔ تو آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح لے لیں یا اپنے ہاتھوں کی گنتی کے اوپر گنیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ،